أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. سورۃ العادیات مکی صورت ہے. اس میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں. فأثرن به نقعا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، پھر اسی وقت کسی جھمگٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں. ان الانسان لربه لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا. وحصل ما في الصدور، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا. ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہے. یہ اس کا ترجمہ تھا. سورہ عادیات یہ بھی جمہور قول کے مطابق مکی صورت ہے، اور اس کا بھی وہی پس منظر ہے جو مکی صورتوں میں ہوتا ہے. ایمان، عقائد، آخرت کے دن پر ایمان، انسان کی پیدائش کا مقصد کہ انسان کو اللہ کی عبادت فرما برداری میں مشغول رہنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی سے ہر وقت اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہر خیر کے کام میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہر برائی سے بچتے رہنا چاہیے. گزشتہ صورت کے اندر بھی یہی بتایا تھا کہ انسان جو کچھ اعمال کرے گا وہ قیامت کے دن ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو وہ بھی ظاہر کر دی جائے گی، اور ایک ذرے کے برابر بھی اگر برائی اور گناہ ہوگا تو اس کو بھی بتا دیا جائے گا. یہ پچھلی صورت کا مضمون تھا. اس صورت میں بھی انسان کو متنبہ کیا ہے، توجہ دلائی ہے کہ انسان اپنی پیدا کرنے والے پر اور اپنی پیدائش پر غور کرے، اور جو اس کی زندگی کا مقصد ہے اور اس کے پیدا ہونے کا مقصد ہے اس پر غور کرے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں سے قسم کھا کر، گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کو توجہ دلائی ہے کہ یہ جو گھوڑے جنگی گھوڑے ہوتے ہیں، آدمی نہ تو ان گھوڑوں کو پیدا کرتا ہے اور نہ ان گھوڑوں کے رزق کو پیدا کرتا ہے جو گھوڑے کھاتے ہیں. صرف آدمی ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ اس گھاس پھوس کو گھوڑوں تک پہنچا دے، صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے. اس کے باوجود گھوڑے انسان کے کتنے فرما بردار اور اس کے اشارے پر اپنی جان کو قربان کر دینے والے ہو جاتے ہیں، صرف اتنی سی وجہ سے کہ ایک انسان ذریعہ بنائے گھاس کو گھوڑے تک پہنچانے کا.
تو اب وہ گھوڑے اپنے آپ کو اپنے مالک کی وجہ سے اور اپنے مالک کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ کتنی ہی الغار ہو، تلواروں کی بوچھار ہو، تیروں کی بوچھار ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کے مالک نے، اس کے آقا نے اشارہ کر دیا کہ چلو گھس جاؤ جم گھٹے کے اندر، تو وہ گھوڑے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے مالک کے اشارے پر اس کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان جو کچھ نہیں تھا، ہر وقت نعمتوں کے اندر گھرا ہوا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے، ہر وقت نعمتوں کے اندر جو ہے ڈوبا ہوا ہے، اللہ کی ایک ایک نعمت کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کے باوجود انسان اس گھوڑے سے، ان جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہو گیا کہ وہ اپنے آقا کی فرما برداری نہیں کر رہا۔ یہ پورا اس صورت کے اندر یہ خلاصہ جو آپ کے سامنے بیان کیا۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ 3 جانوروں کے اندر یہ قسم پائی جاتی ہے کہ جب وہ دوڑ دوڑ کر بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور ہانپنے لگتے ہیں تو ان کے اندر سے ایک سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے۔ ایک جانور ان 3 میں سے گھوڑا ہے، ایک کتا ہے اور ایک لومڑی ہے۔ یہ 3 جانوروں کی خاصیت ہے کہ جب وہ دوڑ کر ہانپنے لگتے ہیں اور ہانپ کر بہت زیادہ چور چور ہو جاتے ہیں تو ان کے سینوں کے اندر سے ان کی آواز نکلتی ہے، ان کے منہ سے ہانپنے کی۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا، ذبحہ کہتے ہیں ہانپنے کو اور عادیات کہتے ہیں دوڑنے کو۔ فالموریات قدحا، پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، چونکہ گھوڑوں کے پیروں کے اندر لوہے کی نال لگائی جاتی ہے، اور جب گھوڑے رات کے وقت کسی پتھریلی زمین میں دوڑیں گے تو ان نالوں سے، جو لوہے کی نالیں ہیں، پتھروں سے ٹکرانے کی وجہ سے چنگاریاں نکلیں گی۔ اس کی بھی قسم کھائی اللہ نے۔ پہلی قسم گھوڑوں کے دوڑنے کی کھائی، پھر ٹاپوں سے چنگاریاں اڑانے کی کھائی، پھر قسم کھائی فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں۔ اس لیے عرب کے نزدیک جو ہے رات کے وقت حملہ کرنا ممنوع تھا، اس کو بیکار سمجھتے تھے، بالکل ایک دم صبح کے وقت وہ حملہ کرتے تھے۔ تو یہ اس کی قسم کھائی کہ صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں ایسے گھوڑے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، کہ پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں۔ صبح کے وقت تو کوئی غبار اڑانے کا ہوتا نہیں ہے، لیکن ان کی کثرت ایسی ہوتی ہے، ان کے دوڑنے کی ان کی ہیئت ایسی ہوتی ہے، ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ صبح کے وقت بھی جب دوڑتے ہیں تو اس سے غبار اڑتی ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی وقت کسی جمگھٹے کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں، بغیر کسی پرواہ کیے کہ ان کے اوپر حملہ ہوگا، وہ پتہ نہیں زندہ واپس آئیں نہ آ پائیں، کسی چیز کی گھوڑے پرواہ نہیں کرتے اور جو ہے گھستے چلے جاتے ہیں دشمنوں کے جھنڈ کے اندر۔ اس کی بھی قسم کھائی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ کہ گھوڑا تو فرما بردار ہے اپنے آقا کا، لیکن انسان اپنے آقا کا ناشکرا ہے۔ اس کے بارے میں 3 قول نقل کیے ہیں۔ جو کنود جو لفظ آیا ان الانسان لربہ لکنود، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کنود ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے۔ یہ بھی ایک طرح کی ناشکری ہے کہ آدمی کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس کو تو یاد رکھ رہا ہے کہ ارے میرے اوپر کیسی مصیبت آ گئی، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس پینے کو نہیں ہے، میری دکان نہیں چل رہی، میرا یہ نہیں ہو رہا، گھر میں مستقل بیماریاں آ رہی، مصیبتوں کو یاد رکھ رہا ہے۔ لیکن جو نعمتیں اس کو دی ہیں کہ اس کے ہاتھ صحیح سالم ہے، اس کا دماغ صحیح سلامت ہے، اس کی آنکھیں بالکل صحیح دیکھ رہی ہیں، اس کی زبان اس مٹھاس اور کھٹاس کو اس وقت بھی محسوس کر رہی ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو یاد نہیں رکھ رہا، مصیبتوں کو یاد رکھ رہا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسے شخص کو کنود کہتے ہیں
ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی معصیتوں میں صرف کرے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، آنکھیں ایک نعمت ہیں، لیکن آدمی کس چیز میں استعمال کر رہا ہے؟ نامحرم کو دیکھنے میں، غلط چیزوں کو دیکھنے میں۔ کان اللہ کی نعمت ہے، کائے میں خرچ کر رہا ہے اس نعمت کو گانوں کے سننے میں، فواحشات گالیوں کے سننے میں، برائیوں کے سننے میں، غیبتوں کے سننے میں۔ اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، کائے میں خرچ کر رہا ہے، قوالیوں کے اندر، ناچ گانوں کے اندر لٹا رہا ہے اس پیسے کو، تو یہ بھی ناشکرا ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کنود ایسے شخص کو کہتے ہیں جو نعمت پر تو نظر رکھتا ہے لیکن منعم پر نظر نہیں رکھتا، یعنی جس نے وہ نعمت دی اس پر نظر نہیں ہے، نعمت پر نظر ہے اس کی۔ بہرحال یہ تینوں کا مطلب یہی ہے کہ انسان ہر حال میں ناشکرا ہے۔ ان تینوں کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہر حال میں انسان ناشکرا ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ وہ اس بات پر گواہ ہے، وہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ ہاں وہ اس طرح کی جو ہے، اس طرح کی جو حرکتیں کر رہا ہے وہ یقیناً بیکار ہیں، یعنی اس کا طرز عمل گواہی دیتا ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ کہ اسے مال کی محبت ہے۔ اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ کہ مال کی محبت ہے۔ دنیا داری کے اندر کیوں لگا ہوا ہے؟ مال کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑے ہوئے مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت نے اسے اندھا اور بہرا بنا دیا۔ ایک عربی کا قول ہے حبک الشیء یعمی ویصم، کہ آدمی کا کسی چیز سے محبت کرنا اسے اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ کسی سے بھی آدمی کو محبت ہو جائے، اللہ والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ کسی دنیا دار سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، جیسا کہ مجنوں کو لیلا سے محبت ہو گئی۔ تو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے اندر غرق رہتا ہے، اور انسان جو ہے مال کا دل دادا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، بھلا کیا وہ اسے وہ وقت معلوم نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا۔ پچھلی آیت میں بھی اس کو بیان کیا گیا تھا کہ جو کچھ ہوگا زمین اس کو باہر نکال دے گی۔ پچھلی آیت میں آیا تھا نا کہ جو کچھ یومئذ تحدث اخبارها واخرجت الارض اثقالها، کہ زمین اپنے بوجھوں کو نکال باہر پھینکے گی۔ جو کچھ ہے چاہے وہ مردے ہوں یا خزانے ہوں سب کچھ باہر پھینک دے گی اور اپنی خبریں بیان کرے گی کہ فلاں شخص نے میرے اوپر یہ کام کیا، اب چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو سب کچھ بیان کر دے گی۔ تو کیا آدمی کو اس وقت کی خبر نہیں ہے کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے ہر وقت آدمی کو جو ہے بالکل چوکنا رہنا چاہیے ہر وقت کہ آدمی اعمال کیسے کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اس نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ وہ قیامت کے دن شرمندہ ہو، اس کو نظریں جھکانا پڑ جائیں، منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، ایسی حرکتیں تو نہیں کر رہا۔ یہ سب سوچنا چاہیے آدمی کو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔
یعنی ہر آدمی اپنے دن بھر کا اعمال کا محاسبہ کرے کہ وہ اس نے آج دن بھر میں کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں۔ نیکیاں کی ہیں تو اس پر شکر کرے کہ اللہ آپ نے مجھے 5 وقت آج نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ ان کی برکت سے کل بھی آپ مجھے توفیق دے دیجیے، یہ اللہ آج مجھے آپ نے صدقے کی توفیق دی، آپ مجھے اور زیادہ صدقے کی توفیق دے دی، شکر کرے اور آئندہ کے لیے توفیق مانگے۔ اور اگر کوئی برائی کی ہے، کوئی نماز قضا ہو گئی ہے، کوئی نماز چھوٹ گئی ہے، سنت اور نفلیں چھوٹ گئی ہیں، تو اس پر شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے آپ نے مجھے توفیق نہیں دی کہ میں یا فرض نماز یا خیرات صدقات یا سنت اور نفلیں پڑھ سکتا تھا، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیے۔ محاسبہ کرے آدمی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کتنی پیاری باتیں ہمیں اس سورت کے اندر بتائی گئی ہیں، کتنی مختصر سی سورت ہے، اور اس سورت کے نازل ہونے کا بعض مفسرین نے کچھ بیک گراؤنڈ اور پس منظر شان نزول بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا، جب وہ لشکر کی کوئی خبر نہیں آئی اور وہ لوٹ کر نہیں آیا تو اس کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگی گھوڑوں کو ان جنگی گھوڑوں کی قسمیں کھا کر ان کا بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کے طفیل میں جو رہنمائی ہماری فرما رہے ہیں، ہمیں ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔